بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ کسی کا بھی موبائل پڑا مل جائے فوراً چیک شروع کر دیتے ہیں. ایک تو وعدہ خلافی اور جھوٹ موبائل کی وجہ سے بڑا عام ہو گیا. کیسے؟ آپ کسی سے پوچھیں کہاں ہیں، میں 1 منٹ میں آیا. ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں کہ موبائل کا جو زیادہ استعمال ہے وہ سخت نقصان دہ ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے. لیکن ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. عام طور پہ تو یہ دیکھا ہے کسی کی مدد بھی کی تو کیا کیا، ساتھ تصویر لگا دی. کسی غریب کو 100 روپے کا اگر نوٹ دیا تو ساتھ جی تصویر بنوا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع ہے قرآنی اصول و آداب کی روشنی میں موبائل فون کا استعمال. تو بظاہر تو یہ بڑا عجیب موضوع لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب انقلاب ہے اور جامع ترین ضابطۂ حیات ہے. جو قرآن مجید نے ہمیں اصول اور آداب بہم پہنچائے ہیں، اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں تو ہماری یہ زندگی بھی سنور سکتی ہے اور اخروی زندگی بھی سنور سکتی ہے. تو آئیے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم نے ایک اصول دیا ہے، حسن نیت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی ہر معاملے میں خلوص ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں ایک اصول مل گیا. جب ہم موبائل فون خریدتے ہیں تو کس نیت سے خریدتے ہیں؟ حسن نیت کیا ہے آپ کے سامنے موجود ہے. علم حاصل کرنے کا نیت، یا دینی امور سر انجام دینے کے لیے، یا خیر کا کام کرنے کے لیے، یا رابطے کے لیے، یا خیر خواہی کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ وہ اصول ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں، اور خاص طور پہ اپنے موضوع کے حوالے سے موبائل فون کس لیے استعمال کرتے ہیں، کس لیے خریدتے ہیں، اچھی نیتیں ہماری ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ اصول یاد رکھیں. اور جو اس حوالے سے بری نیت ہے وہ کیا ہے؟ فخر کا اظہار. جناب میرے پاس آئی فون ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی بڑائی اور برتری کا اظہار کرنا. فون تو کسی بھی طرح کا لیا جا سکتا ہے، مہنگا ترین بھی ہو سکتا ہے، سستا ترین بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے دوسروں کی تحقیر کرنی ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا ہے. دوسری بری نیت، کسی بھی گناہ کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ سوچنا لہو و لعب یعنی فضولیات کے لیے استعمال کرنا. مزید تفصیل اس کی اگلے جو ہے پوائنٹس ان میں آ رہی ہے. فضولیات سے اجتناب. اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون. اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، لغو کی طرف توجہ نہیں کرتے. لغو کیا ہے؟ بیکار بات، فضول چیز، جس کا نہ دنیاوی حوالے سے کچھ فائدہ ہے نہ دینی حوالے سے. کتنے ہی کام ہم کرتے ہیں فضول کام، اگر ہم ان کی ایک لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں، ذرا سوتے وقت بنائیں صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا، اور جو اس میں فضول کام ہے کم سے کم 5 روز چھوڑتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ جو اس کے لیے لا یعنی امور ہیں، فضول چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دے، ترک کر دے. یہ اسلام کی خوبی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کتنے فضول کام آپ کر رہے ہیں اور ان کو چھوڑتے چلے جائیے اور زندگی سنورتی چلی جائے گی. فضول گیمز موبائل فون استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے، مختلف جو ہیں ویڈیو کلپس وغیرہ. تو یہ سارے معاملات جو کیے جاتے ہیں فضولیات، ان سے پرہیز کرنا یہ ہمیں قرآن کریم اصول سکھاتا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال، یعنی مقصد کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی سکرولنگ ہو رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے اور فضول جو ہے وہ وقت ضائع ہو رہا ہے. کبھی آپ اپنی گھڑی پہ یا موبائل کے اندر بھی یہ موجود ہے، ٹائمر لگا لیں.
5 منٹ کا لگا لیں اور چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کرنے شروع کر دیں، پھر دیکھیں 5 منٹ میں آپ کتنے کام سر انجام دیتے ہیں، کتنے ہی کام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے وقت کی طرف توجہ نہیں دی اور وقت کی قدر نہیں ہے، ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک اور اصول جو قرآن مجید ہمیں اس حوالے سے سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ قرآنی اصول اس حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نامناسب گیمز، کلپس، تصاویر، ویڈیوز وغیرہ سننے اور دیکھنے سے پرہیز کریں۔ یعنی یہ ایک اصول ہے کہ ہم سے سوال پوچھا جانا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کیا، آپ نے اپنے کانوں کا استعمال کیسے کیا، اور آپ کے دل کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ یعنی کچھ ایسے خیال ہیں کہ انسان کی ان پر بھی پکڑ ہو جائے گی اگر ان خیال کو وہ طول دیتا ہے۔ ایک تو ہے نا خیال آیا اس کو چھوڑ دیا، ایسا برا خیال کہ اس پہ دل کو جما لینا اور اس کو آگے عمل تک لے جانا، تو یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو برائی کی جو بنیاد ہے وہ خیال ہے، برا خیال، وسوسہ، یہ برائی کی بنیاد ہے۔ خیال آئے تو اس کو جھٹک دیں۔ اگر سانپ آ جائے، شیخ سعدی نے مثال دی آپ کے سامنے، تو سانپ کو ہاتھ سے پکڑ کر اگر دور پھینکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ڈس لے گا، نقصان پہنچائے گا۔ راستہ بدل لیں، سانپ اگر پڑا ہے تو راستہ بدل لیں، اور طرف چلے جائیں۔ تو اسی طرح برا خیال آپ کے دل میں آئے تو فوراً اپنی توجہ کسی اور طرف کر لیں۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ قرار پکڑے گا، جڑ پکڑے گا، وہ خیال آپ کو مختلف برے اعمال کی طرف لے جائے گا۔ اگر برا خیال ہے، اچھا خیال ہے تو اچھی بات ہے۔ جی، اس کے بعد اگلا قرآنی اصول، پرائیویسی کی حفاظت۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ یہ کیسے؟ دوسروں کا موبائل چیک کرنے کی ممانعت۔ بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ کسی کا بھی موبائل پڑا مل جائے فوراً چیک شروع کر دیتے ہیں، چیٹس کھول لیتے ہیں، واٹس ایپ کھول لیا، فیس بک اور دیگر جو ہیں وہ جلدی سے وہ کھول کے اور دیکھنے لگتے ہیں، جی ان کی کیا، کس سے بات ہوئی، کیا ہوئی، کیسے ہوئی، موبائل میں کیا ہے۔ یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہمیں دوسروں کو چیک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اپنی ذات کو چیک کرنے کا سب سے پہلے حکم دیا۔ ہاں اگر آپ سرپرست ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، تو لیکن عام طور پہ کیا ہے کہ اپنی ذات کو سنواریں، اپنے عیبوں کو دیکھیں، نہ کہ دوسرے عیبوں کے پیچھے پڑے رہیں۔ ایک مشہور حکایت ہے کہ خاتون کہیں جا رہی تھی، انہوں نے ایک تھال پکڑا ہوا تھا، اوپر اس کے کپڑا تھا، تو ایک شخص سامنے سے آیا، اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اگر میں نے سب کو بتانا ہوتا تو اس کو چھپاتی کیوں، اس پہ کپڑا کیوں ڈالتی؟ اسی لیے ڈالا نا کہ اس کو چھپایا جائے۔ تو جس کو کسی نے چھپایا ہے یا اللہ نے کسی کے عیب چھپائے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان عیبوں کے پیچھے پڑ کے ان عیبوں کی جو ہے وہ تشہیر کرنے کی یا دوسروں کو بتانے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں نا جی کمال ہے، اور کتنی زبردست صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ اگر انسان کو یقین کریں چھوٹا سا عیب کسی کا معلوم ہو جائے تو بس انسان ڈھنڈورا پیٹتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اپنا کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کیا، یہ دیکھا دوسرے نے یہ کیا، تو بس فوراً تشہیر کر دیتے ہیں، اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں کو بتانا ہے اور ان کا چرچا کرنا ہے، ان کی تشہیر کرنا ہے۔ کسی کی چیٹ آپ کے ہاتھ آ گئی موبائل کی تو بس اس کو پھیلا دیا۔ اب سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے آپ کے علم میں ہے کہ کسی کو کوئی بات ہاتھ آئی، بس جی اس کو یا گناہ کی بات یا اس طرح کچھ بھی غلط یا نامناسب تو اس کو پھیلا دیا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور بلا اجازت ریکارڈنگ بھی ممنوع ہے۔ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہر مجلس کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، اور آپ چپکے سے اپنے موبائل فون پہ ریکارڈنگ آن کر دیں، ہر محفل اور مجلس کا اپنا تقاضا ہے۔ ایک تو ہے نا پبلکلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ تو الگ بات ہے، کوئی خاص میٹنگ میں آپ بیٹھے ہیں تو ذرا موبائل کی ریکارڈنگ آن کریں اور بعد میں جو ہے کہیں آپ نے تو یہ کہا، آپ نے تو یہ کہا، یا کسی اور کو جو ہے وہ ارسال کریں اور بھیجیں، تو یہ سب چیزیں منع کی گئی ہیں، اور یہ اصول ہمیں قرآن کریم اس حوالے سے سکھاتا ہے۔ آداب گفتگو کی رعایت، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اس میں کیا
اصول آیا کہ جھوٹ، طنز، غیبت سے پرہیز. یعنی آج کل کیا عام ہو گیا؟ ایک تو وعدہ خلافی اور جھوٹ موبائل کی وجہ سے بڑا عام ہو گیا. کیسے؟ آپ کسی سے پوچھیں کہاں ہیں، میں 1 منٹ میں آیا. اب 1 منٹ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ باہر اپنے گھر کے کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں 1 منٹ میں. تو گھر سے باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور 1 منٹ گزر گیا، بعض اوقات 10 منٹ گزر گیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر پوچھے کہاں ہے، بس 1 منٹ میں. یہ بس 1 منٹ کب ہوگا؟ بس 2 سیکنڈ. 2 سیکنڈ تو ہو گئے. تو یہ جو ہے چیز جھوٹ میں آ جاتی ہے اور وعدہ خلافی میں. جب آپ نے کہا اور آپ کو بھی معلوم ہے میں نہیں پہنچ سکتا، ایک تو ہے نا کہ آپ نے اپنی کوشش کی، کاوش کی، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ پہنچ سکیں گے یا نہیں، آپ نے سوچا پہنچ جاؤں گا اور آپ نے اس حساب سے بتایا، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے آپ 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ہیں اور دوسرا گھر والا آپ سے پوچھ رہا ہے یا دوست پوچھ رہا ہے کہاں ہیں، بس میں 2 منٹ میں آیا. تو وہ 2 منٹ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے اور نہ ان کی پابندی ہوتی ہے. اسی طرح جی چیٹس، کمنٹس اور پوسٹوں میں ادب و حیا کا خیال. جو بھی آپ مطلب ہے کہ پوسٹیں شیئر کرتے ہیں یا چیٹس ہیں یا کمنٹس ہیں، کچھ بھی ہے، اس میں بھی ادب اور حیا کا خیال انتہائی ضروری اور لازم ہے کہ ہماری نسل نو کو، نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے. اور ٹائپنگ میں احتیاط. زبان کی جو آفتیں ہیں اور زبان کی برائیاں یہ سب کو معلوم ہے اور کہا گیا ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو. لیکن آج کل زبان سے زیادہ کیا ہے جی؟ ٹائپنگ ہو رہی ہے نا. آج کل زبان سے زیادہ انگلیاں چل رہی ہیں، تو اب ان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، سچی اور اچھی بات، بہتر بات جو ہے وہ کہنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ دل و دماغ پر موبائل کا قبضہ ہو جائے اور وہ جس طرف آپ کو چاہے لے جائے، اتنا آپ پر جو ہے وہ غالب ہو جائے. تکبر اور ریاکاری سے پرہیز. اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور اس پر اتراؤ نہیں جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہر متکبر، بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے. تکبر اور ریاکاری کا اظہار. اپنے گھر کی تصویریں لگا دی، اپنی گاڑی کی تصویر لگا دی تکبر کے اظہار کے لیے، دوسروں کو حقیر گرداننے کے لیے، بتانے کے لیے، یا نمائش اس طرح کی کر دیتے ہیں، یا ریاکاری کے لیے اپنی سیلفیز، تصاویر وغیرہ لگا دیتے ہیں. تو یہ نیت ہے آپ کی کہ آپ کس نیت سے یہ کر رہے ہیں. اور عام طور پہ تو یہ دیکھا ہے کسی کی مدد بھی کی تو کیا کیا، ساتھ تصویر لگا دی. کسی غریب کو 100 روپے کا اگر نوٹ دیا تو ساتھ جی تصویر بنوا لیں. اب ان کی بھی تو عزت نفس ہے. اگر آٹے کا ایک تھیلا دے دیا جی ہمارے ساتھ تصویر بنوا لیں، اور سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، عام رویہ کیا ہے، تصویریں، ویڈیو بنا رہے ہیں. ان کو اٹھا نہیں رہے، کسی ادارے کو کال نہیں کر رہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، بلکہ ویڈیو شروع کر دی. کوئی لڑائی ہو گئی، اگر بیچ بچاؤ نہیں کر سکتے تو نہ صحیح، لیکن کم از کم ویڈیو بنا کے فیس بک پہ لگا رہے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اسی اصول کے تحت آ جاتی ہیں کہ اپنی نمائش اور اس طرح کے معاملات سے پرہیز کیا جائے. بیجا اور جا بجا استعمال. قرآن کریم میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تاریکی میں استعمال سے پرہیز. اب کتنے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں کہ موبائل کا جو زیادہ استعمال ہے وہ سخت نقصان دہ ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے. لیکن ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور خاص طور پر تاریکی کے اندر موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ ذرا پوچھیں جو ماہرین ہیں اس حوالے سے، ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کی آنکھوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، آپ کے دماغ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. لیکن اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور پھر دوران سفر گاڑی چلا رہے ہیں، کئی ایسے واقعات آپ بھی دیکھیں گے کہ پیچھے جو ہے سارا جو روڈ ہے وہ بلاک ہو چکا اور کوئی صاحب بیٹھ کے یا کوئی صاحبہ بیٹھ کے موبائل فون استعمال کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. ٹریفک کی روانی کتنی متاثر ہو گئی، کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہ ویسے بھی دوران سفر اگر استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. اس کے لیے کتنے واقعات ہوئے، کتنے واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں جو موبائل فون استعمال کر رہے ہیں اس وجہ سے ہو گئے. اور بے حد استعمال سے اجتناب، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. اتنا زیادہ استعمال، ہر وقت کا استعمال،
اس سے بھی انسانی صحت پر، سوچ پر، فکر پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ بڑا منفرد موضوع ہے اور دور حاضر کا سمجھ لیجیے انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اس لیے یہ موضوع ہم نے رکھا۔ اب عمومی قرآنی اصول، نماز، تلاوت، درس و تدریس اور ملاقات کے اوقات میں موبائل بند رکھیے۔ نماز ہو رہی ہے، موبائل بج رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، موبائل بج رہا ہے، درس و تدریس کے دوران استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں، اور ملاقات کے اوقات میں آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں جی، یہ آپ کے پاس موبائل ہے، السلام علیکم جی، موبائل کی طرف دھیان، اور کسی کی بات سن رہے ہیں تو توجہ کہاں ہے؟ موبائل کی طرف، اور والدین موجود ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، 1 منٹ جی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قرآنی اصولوں کے اور آداب کے خلاف ہیں، اور معاشرتی حوالے سے بھی، اخلاقی تقاضوں کے بھی منافی ہیں۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ کہ ہاتھ اگر کوئی ملاتا تھا تو تب تک ہاتھ اپنا پیچھے نہیں ہٹاتے تھے جب تک وہ نہ ہٹا لے، اور توجہ سے اس کی بات سماعت فرماتے تھے۔ بولنا یہ آسان ہے، کسی کو سننا زیادہ مشکل ہے۔ تو آپ کسی کو کیسے سنتے ہیں؟ موبائل دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، والدین بلا رہے ہیں، موبائل کی جانب توجہ۔ موبائل بند رکھ لیں یا اس کو کم از کم سائلنٹ موڈ پہ کر لیں تاکہ کوئی دقت نہ ہو۔ دینی اور تعلیمی فوائد کے لیے استعمال کیجئے، یعنی تعلیمی فوائد اس میں اب بہت سے ہیں، ان کے لیے استعمال کریں، لیکن اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کوئی آپ کو موبائل میں میسج آیا دھڑا دھڑ آگے بھیج دیں، پتہ ہی نہیں حدیث ہے کہ نہیں، آیت ہے کہ نہیں، اس کی تحقیق بھی ضروری ہے۔ دنیاوی فوائد اور معاشرتی امور کے لیے استعمال کیجئے، کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو ہونا چاہیے۔ کوئی ملازمت کے حوالے سے ہے، کوئی جاب کے حوالے سے ہے، کسی اور حوالے سے آپ استعمال کر رہے ہیں، بڑوں کی موجودگی میں موبائل ادب سے استعمال کیجئے۔ والدین موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، تو اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ طریقے کے ساتھ موبائل استعمال کیجئے۔ والدین گھر میں موجود ہیں، والدین سامنے بیٹھے ہیں، اور بیٹا بیٹی جو ہے جو بستر پر دراز ہو کے آرام سے موبائل دیکھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے اوپر بیٹھے ہیں، والدین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ روزانہ موبائل کے استعمال کا محاسبہ کیجئے، دیکھیے ہم نے کتنا موبائل استعمال کیا، منفی طریقہ کتنا تھا اور مثبت طریقہ کتنا تھا۔ موبائل بذات خود جو ہے غلط نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، نعمت بھی بن سکتی ہے اور زحمت بھی، لیکن کیا ہے کہ آپ اس کا اچھا استعمال کریں تو آپ کے حق میں نعمت ہے، برا استعمال کریں تو بے حد نقصانات ہیں اور آپ کے لیے زحمت بن سکتی ہے۔